سورۃ الصف کی آیہ نمبر 10 تا 13 کی تلاوت اور سماعت کا شرف آج خطبۃ الجمعہ میں ہمیں حاصل ہوا۔ سورہ صف کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بڑی پیاری، بڑی نفع بخش اور کائنات کی سب سے کامیاب ترین تجارت کے اصول بیان کیے۔ فرمایا دنیا کی سب سے بڑی اور کامیاب تجارت، جس میں گھاٹے کا، جس میں خسارے اور نقصان کا کوئی امکان ہی نہیں، ایسی تجارت اللہ نے ان آیات میں اہل ایمان کو تعلیم فرمائی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جمعۃ المقدس کی ان بابرکت گھڑیوں میں ان آیات بینات کا مفہوم سمجھ سکیں، اسے اپنے قلب و دماغ میں جگہ دے سکیں اور اپنی زندگی میں اس آیہ مبارکہ کو مشعل راہ بناتے ہوئے یوں یہ زندگی کے لمحات بسر ہوں کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ جو نفع بخش تجارت ہے اور جو مفید ترین سودا ہے، اللہ پاک یہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ارشاد فرمایا ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے پروانہ نجات عطا فرما دے۔ تجارت تم کرو، سودا تم کرو، بتا میں رہا۔ قربان جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے بندوں پہ رحم فرمانے کی شان، اس کی شان غریب نوازی اور شان بندہ نوازی کا اندازہ لگائیے کہ خود فرما رہا ہے هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے۔ کیا تجارت ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اے میرے بندو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لو۔ مان لینا، جب مان لیا تو پھر کبھی نافرمانی نہیں کرنی ہے، جب مان لیا ہے تو پھر سر جھکا دینا۔ اسلام اطاعت و انقیاد، سر تسلیم خم کر دینا، جو حکم جہاں سامنے آئے مسلمان اور اس تجارت کا کرنے والا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر اپنے سر کو جھکا دیتا۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے ساتھ بھی اور اپنے مالوں کے ساتھ، جس طرح حالات کا تقاضا ہو، جیسے اس وقت کے جو ہے تقاضے ہوں، جیسی ضروریات دین کے سامنے ہوں، فرمایا ان تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی مال اور اپنی جانیں جو بھی رب کی راہ میں جہاد میں قربان کرنا پڑے، کسی سے دریغ مت کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا اگر یہ کر گزرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس حقیقت کو جان گئے کہ یہ مال جو رب کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں جا رہا، یہ کم نہیں ہو رہا، یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ہماری ملکیت سے نکل رہا ہے، لیکن ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقی طور پر جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور مال ہی نہیں، جان بھی اگر اللہ کی راہ میں دینا پڑے، اللہ کی قدرتوں پہ تمہارا ایمان پختہ ہے، رب کے وعدوں پہ یقین مضبوط ہے، ذالکم خیر لکم، فرمایا یہ جان دینا بھی تمہارے لیے بہتر۔ فرمایا جب تم یہ تجارت کر لو گے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ گے، ضرورت پڑی تو جہاد سے دریغ نہیں کرو گے، یغفر لکم ذنوبکم، پھر فرمایا تمہیں فائدہ کیا ہوگا، اس تجارت سے نفع کیا ہوگا؟ سب سے پہلا نفع یغفر لکم ذنوبکم،
فرمایا اللہ پھر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہاں اشارہ کر دیا گیا کہ ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا ہے یا اس سے کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں ہم سے بڑھ کر اور ہم سے بہتر جاننے والا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ میرے بندے سچے دل سے ایمان لائیں گے، وہ سچے دل سے مجھے مانیں گے، وہ سچے دل سے میرے رسول پر بھی ایمان لائیں گے، میری کتاب پر بھی ایمان لائیں گے، لیکن زندگی کی دوڑ میں ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، کبھی نفس کے فریب میں آ جائیں گے، کبھی شیطان اپنے جال میں پھنسا لے گا، کبھی کوئی بری صحبت انہیں گناہ کی طرف لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری کمزوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان ساری کمزوریوں سے واقف اور آگاہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ سودا کر لو کہ جب کبھی گناہ ہو جائے ایمان سے پیچھے مت ہٹنا، غلطی ہو جائے اپنے دین پہ ثابت قدم رہنا، توبہ کا دروازہ میں نے تمہارے لیے کھول رکھا ہے، جب تم توبہ کرتے ہوئے اس شاہراہ ایمان پہ قدم بڑھاتے چلے جاؤ گے، میرے نام پر مال دینے کی باری آئی تب بھی دریغ نہیں کرو گے، جان دینے کی باری آئی دریغ نہیں کرو گے، تو بدلے میں یغفر لکم ذنوبکم، تم میرے احکام مانتے جاؤ، میری ہدایات پہ عمل کرتے جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔